ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ قابل احترام ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کی تفسیر اور ان صورتوں کے اندر موجود اہم ترین مسائل وہ آپ کی خدمت میں قسط وار پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں گے اس سلسلے کا 24واں پروگرام، اور اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے اسماء حسنی کی مختصر تشریح۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی صفت الواسع اور الجواد پیش کی تھی، اور آج بھی کچھ اسماء حسنی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اسماء حسنی اللہ رب العزت کے وہ پاکیزہ، وہ خوبصورت نام جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ اپنے رب کو پکارنا ہو، اس سے دعائیں کرنی ہو، التجائیں پیش کرنی ہوں، تو پھر اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اسے پکارو۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اپنے عرش والے رب کو اللہ کہہ کے پکار لو یا الرحمن کے نام سے پکار لو، اس کے خوبصورت نام ہیں جن کے ساتھ بھی پکارو گے وہ سنے گا، اور وہ مالک، وہ رازق، وہ خالق اپنے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور نوازتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کے معنی کو سمجھتا ہے، اپنی ضرورت اور حاجت کے وقت ان اسماء کا سہارا لیتا ہے، تو اللہ اس کو جنت دے دیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم کمزور انسانوں کے لیے وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ الواسع بھی ہے، وہ الجواد بھی ہے، وہ الغفار بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ تو ہم انسان کمزور جب کہیں مشکل میں پھنس جائیں، جب دکھوں نے چاروں طرف سے جکڑ لیا ہو، جب مشکلات نے چاروں طرف سے آ لیا ہو اور نجات کا کوئی رستہ نہ مل رہا ہو، تو پھر کہاں جائیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ میرے بندو، تمہارے اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکار لو، اپنی التجائیں پیش کر لو، اپنی دعائیں اس کے سامنے پیش کر لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلِذُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جب دعائیں کرنے لگو، اپنے رب سے کچھ مانگنے لگو، تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر دعائیں مانگا کرو۔ اور فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس عرش والے سے اس کی رحمتیں مانگنی ہو، اس کی مدد لینی ہو، اس سے مالا مال ہونا ہو، تو یا حی یا قیوم کہہ کر پکار لیا کرو۔ تو آج کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں جو نام، جو اسم گرامی اسماء حسنی میں سے پیش کرنے لگے ہیں، وہ ہے الرزاق۔ الرزاق کا مطلب جو ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، ساری مخلوقات کو رزق دے رہا ہے، وہی انسانوں کو، وہی جنوں کو، وہی جانوروں کو، اور وہی نہ نظر آنے والی مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو اس کا نام ہے الرزاق،
اور وہ بڑا قوت والا، بڑے خزانے رکھنے والا ہے، اور اس کے خزانے لبریز ہیں، کبھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور وہ خود فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، اس جیسا کوئی رزق دینے والا نہیں، بہترین رزق دینے والا وہ اللہ ہے۔ قابل احترام ناظرین، رزق کا مفہوم بالکل مختصر نہیں ہے۔ ہم نے رزق کو صرف روٹی روزی سمجھ لیا ہے، نہیں، رزق سے مراد انسان کی ہر وہ ضرورت، ہر وہ حاجت ہے جو اس کے لیے ضروری ہے اور وہ عرش والے سے مل سکتی ہے، اس کو رزق کہتے ہیں۔ انسان کو کھانے کے لیے کھانا بھی چاہیے، مشروبات بھی چاہیے، انسان کو اپنی ضروریات کے لیے گھر بھی چاہیے، اچھے ہمسائے بھی چاہیے، روٹی کمانے کے لیے اسباب بھی چاہیے، ذرائع بھی چاہیے، اولاد بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، یہ ساری نعمتیں اور تندرستی اور صحت بھی چاہیے تاکہ نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ابھی میں نے بیان کی، یہ سب کی سب رزق میں شامل ہیں۔ تو ان سب کو کون دیتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق، بے شک وہ اللہ، وہ بہت بڑا رزق دینے والا، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے زیادہ وسیع رزق دینے والا وہ اللہ ہے، ذو القوت المتین، جس کی قوت بہت ہے، بہت شاندار قوت والا اور بہترین رزق دینے والا خیر الرازقین اللہ ہے۔ ہم انسانوں کو نہ جانے کیوں یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ کہیں اور سے بھی مل سکتا ہے، کہیں اور بھی جائیں گے تو وہاں سے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ نہیں ملتا، کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سب کچھ اس کا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ تو اللہ کا ہے، وہ تو الرزاق کا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی تہوں میں موجود اور آسمان کی وسطوں میں موجود جتنے خزانے ہیں وہ تو خیر الرازقین کے ہیں، وہ تو الرزاق کے ہیں، تو پھر کہیں اور سے کیسے ملیں گے؟ اور پھر انسان کو یہ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں۔ اے انسان، تو کتنا سا رزق لے گا؟ تجھے رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے، بیوی بچے چاہیے، چند دن کے شغل میلے کے لیے، اور تھوڑی سی روٹی چاہیے، اور تو مارا مارا پھر رہا ہے اور الرزاق کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو الرزاق کے دروازے پہ آ جائے، وہ تجھے گھر بھی دے گا، تجھے بیوی بچے بھی دے گا، تجھے گاڑی بھی دے گا، تجھے تندرستی سے بھی نوازے گا، اور تیری رزق کے اندر تمام چیزیں جتنی بھی موجود ہیں وہ ساری کے ساری دے گا۔ تو یہ شکوہ دور کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کب ملے گا، یہ شکوہ دور کرنے کے لیے اس کائنات میں موجود کبھی مخلوقات پہ غور کرو۔ انسان جو ایک روٹی سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، کبھی اس نے دیکھا کہ اس کائنات میں اس سے بڑی بڑی مخلوقات بھی موجود ہیں۔ ایک شیر جو روزانہ گوشت کھاتا ہے، اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا، کبھی بھوکا نہیں رہا، اور اس کو گوشت مل رہا ہے۔ اسی کائنات کے اندر سمندر میں رہنے والی وہیل مچھلی بھی ہے جو روزانہ 20 ٹن گوشت کھاتی ہے اور کبھی ناغہ نہیں ہوا، اور سمندروں کے اندر موجود ان کی تعداد کتنی ہے یہ بھی وہ الرزاق ہی جانتا ہے، کسی اور کو تو گنتی کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور روزانہ کتنا ان کو کھانا ہے، کب کھانا ہے، کس وقت دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، یہ بھی وہ الرزاق جانتا ہے۔ اور انسان اس کا تو بندوبست اس نے بہت پہلے سے کیا ہوا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 ماہ تک کا عرصہ گزار لیتا ہے تو اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ 4 چیزیں لکھ کر آؤ۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ زندگی میں رہ کر عمل کون کون سے کرے گا، اور زندگی میں یہ کتنا رزق استعمال کرے گا، کون کون سی چیزیں اس کو ملیں گی وہ بھی لکھ دے، اور یہ دنیا میں رہتے ہوئے اور آخرت میں خوش بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا یہ بھی لکھ دے۔ تو وہ انسان جو رزق کے لیے پریشان ہے، الرزاق نے اس کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے اس کی ہر چیز لکھ دی۔ اس کو گھر کون سا ملے گا، بیوی بچے کتنے ہوں گے، صحت اور تندرستی سے عمر کتنی گزارے گا، خوش بختی آئے گی کہ بدبختی آئے گی، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، کہاں رہے گا، کہاں جائے گا، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ صرف اس انسان کا ہی نہیں لکھا ہوا، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔
ہر جانور جو زمین پر موجود ہے، یعنی ساری مخلوق ہی ذکر کر دیں، ہر کسی کا رزق بھی لکھا ہوا ہے، زندگی کہاں گزارے گا اور موت کہاں آئے گی وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو ہم آج انسانوں کو الرزاق کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔ الرزاق سے ہر چیز مل رہی ہے۔ کون کون سی چیزیں چاہیے؟ انسان کہتا اللہ نعمتیں تو بہت ہیں، تندرستی نہیں ہے، تو تندرستی کہاں سے ملے گی؟ وہ بھی عرش والے سے دے رہا ہے، عرش والا دے رہا ہے، وہیں سے ملتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اللہ کے نبی نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا تھا، امت کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا صرف عرش والا دیتا ہے۔ یہ دوائیاں، یہ ڈاکٹر، یہ علاج، یہ ہاسپٹل، یہ سارے اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن ان سب کے بعد حتمی نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ وہ الرزاق، وہ شفا بھی دیتا ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے۔ گھر کہاں سے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ وہ اللہ دینے والا ہے، وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ فرمایا کلکم جائع الا من اطعمہ الا من اطعمتہ۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، کھانا صرف اس کو ملتا ہے جس کو میں دے دوں۔ فاستطعمونی اطعمکم، تو مجھ سے کھانا مانگو میں دوں گا، تو اس کے علاوہ کہیں سے کھانے کو بھی نہیں ملے گا۔ اور جس شخص کو اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے اناج دے دیا ہو، صحت اور تندرستی دے دی ہو، رہنے کے لیے گھر موجود ہو، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو الرزاق کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رزق میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، رہنے کے لیے گھر بھی دے دیا ہے، صحت اور تندرستی بھی دے دی ہے، اور کھانے کے لیے اناج بھی دے دیا ہے۔ تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ناشکروں کو حقیقت بتا رہے ہیں۔ فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ وہ شخص جو اپنے گھر میں صحت کی حالت میں موجود ہو، صبح ہوئی اور وہ امن و امان کے ساتھ گھر میں موجود ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا اناج بھی موجود ہے، یعنی رہائش والی نعمت بھی موجود، تندرستی اور صحت بھی موجود، اور کھانے کے لیے ایک دن کا اناج بھی موجود ہے، تو یہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ گویا کہ ساری دنیا کا رزق، نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اس کے گھر میں جمع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ہے وہ الرزاق جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، رحمتوں سے نوازتا ہے، گھر دیتا ہے، بیوی بچے عطا فرماتا ہے۔ تو اس الرزاق کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس رزاق کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور جاتی ہو سوائے انسان کے۔ یہ انسان ہی اتنا نادان ہے کہ رزاق کا دروازہ چھوڑ کے ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتا ہے، دھکے کھاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور ملتا کچھ بھی نہیں۔ ملے گا وہی جو الرزاق نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس الرزاق کے پاس آ جا اور اس کے دیے ہوئے پر خوش ہو جا۔ تو اس کی تقسیم پر خوش ہو جائے گا تو وہ تجھے مالا مال کر دے گا، اور اگر تو اس کی تقسیم پر جو رزق اس نے تیرے لیے لکھا ہے تو اس پر راضی نہیں ہوتا تو تیری بد نصیبی کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں ایھا الناس ہلموا الی ربکم، لوگو آ جاؤ اپنے رب کے پاس، تمہارے پاس رب کے پاس ہے تمہارا رزق، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا رہنا، تمہارا جاگنا، تمہارا سونا، یہ ساری چیزیں اس رزاق سے ملتی ہیں، ادھر آ جاؤ۔ فَإِنَّمَا قَلَّ وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَصُرَ وَأَلْہَا۔ اور اگر مقدار ہی پر تمہارا بھروسہ ہے تو وہ مقدار جو تھوڑی ہو اور تمہاری ضروریات کو پورا کر دے، وہ اس مال سے بہت بہتر ہے جو مقدار میں بہت زیادہ ہو اور وہ تمہیں الرزاق کے دروازے سے غافل کر دے۔ اگر تم اپنے رزاق کے دروازے سے غافل ہو گئے، اس کے دروازے سے اٹھ گئے، تو یہ ڈھیروں مال و دولت کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و دولت اور یہ بچے یہ تو دنیا کی زینت ہیں، ہاں اس دنیا میں بھی ضرورت ہے، لیکن والباقیات الصالحات، لیکن جو باقی رہ جائے گا وہ تو نیک اعمال ہیں۔
تو ان رزق کے دروازوں کو ڈھونڈنا ہے تو الرزاق کے پاس آنا پڑے گا۔ اور وہ شخص جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہو اور وہ زبان سے شکوہ کر رہا ہو تو وہ بہت بد نصیب ہے، وہ بہت بد نصیب ہے جو ڈھیروں نعمتیں رزق لینے کے بعد بھی شکوہ کر رہا ہو الرزاق کا شکوہ کرنا بہت بد نصیبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور مدد کی اپیل کرتا ہے کہ مجھے کچھ دیا جائے، اور ساتھ یہ بھی اظہار کر دیا کہ میں تو بہت غریب آدمی ہوں، لہذا میرا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے کچھ ادا کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا اَلَكَ مَسْكَنٌ، کیا تمہارے پاس گھر ہے جس میں رہائش رکھو، رات کو گھر واپس جا سکتے ہو؟ اَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا، کیا خدمت کرنے کے لیے بیوی موجود ہے؟ کہنے لگا جی گھر بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے۔ تو ان دو نعمتوں کے حصول پر حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے وضاحت کی کہ جناب آپ غریب شمار نہیں ہوتے، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، خدمت کے لیے بیوی موجود ہو، وہ غریب نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا جی اگر میرے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے خادم بھی موجود ہو، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو پھر رزق کی کمی کہاں ہے؟ الرزاق نے تو تجھے بادشاہ بنایا ہے، فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ، جس کے گھر میں کام کاج کرنے کے لیے خادم موجود ہو، نوکر موجود ہو، ملازم موجود ہو، اور خدمت کرنے والی بیوی موجود ہو، اور رہنے کے لیے گھر موجود ہو، تو اس کو رزاق نے بادشاہ بنایا ہے، اسے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ ہماری زبانوں کو بھی شکر گزار بنا دے، ہمیں بھی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قابل احترام ناظرین، رزق، کھانا پینا، گھر بار، بیوی بچے، صحت تندرستی، اچھے ہمسائے بھی رزق میں شمار ہوتے ہیں، اچھی سواری، آرام دہ سواری بھی رزق شمار ہوتی ہے، اور ذرائع آمدنی آپ کے پاس ہوں تو یہ بھی رزق ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو الرزاق سے لے لو۔ ان اللہ هو الرزاق، وہ خود رزاق دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق لینا ہے تو الرزاق کے در پر آ جاؤ۔ اور جس شخص کو یہ نعمتیں حاصل ہوں وہ خوش نصیب ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو الرزاق کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اتنی نعمتیں حاصل ہیں۔ الرزاق جب نعمتیں دیتا ہے تو وہ شکر کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ شکر کرو، میں مزید نعمتیں دوں گا، میں مزید برکتیں دوں گا، مزید عنایات کروں گا، مزید عطائیں کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر سمجھ لو میری پکڑ اور عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں اور الرزاق کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور اگر آپ کے پاس 4 چیزیں موجود ہوں تو آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوش نصیب ہیں۔ اپنے نصیب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، خوش ہو جائیے، مطمئن ہو جائیے۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا اربع من السعادہ، جس بندے کو 4 نعمتیں حاصل ہوں اس کو الرزاق نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اس کو شکر گزار بننا چاہیے۔ المرأۃ الصالحہ، جس بندے کو، جس مومن کو، جس مسلمان کو نیک سیرت بیوی موجود مل جائے، نیک سیرت بیوی خدمت کے لیے میسر ہو، والمسکن الواسع، اور گھریلو افراد کے لیے ضرورت کے لیے وسیع گھر موجود ہو، جتنے افراد ہیں ان کی ضرورت کے لیے گھر موجود ہو، کشادہ وسیع گھر موجود ہو، والجار الصالح، اور جس کو نیک ہمسایہ جو آپ کا خیر خواہ ہو، جو آپ کی ساتھ تعاون کرنے والا ہو، جو آپ کے خوشی غمی میں شریک ہونے والا ہو، آپ کے فائدے کا خیال رکھتا ہو، آپ کو نقصان سے بچاتا ہو، اگر ایسا ہمسایہ موجود ہے تو یہ بھی نعمت ہے۔ والمرکب الحنی، اور جس شخص کو آرام دہ سواری میسر ہو، جب چاہیں جہاں چاہیں سواری پر بیٹھ کے جا سکتے ہوں، آپ کی ضرورت کے لیے سواری موجود ہے، اچھا خیال رکھنے والا ہمسایہ موجود ہے، آپ کو اللہ نے ضرورت کے مطابق وسیع کشادہ آرام دہ گھر دیا ہوا ہے، نیک سیرت نیک کردار بیوی موجود ہے، تو الرزاق نے آپ کے گھر کو نعمتوں سے بھر دیا ہے اور آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، لہذا شکر ادا کریں۔ اور اگر یہ 4 چیزوں سے محروم ہو
اگر کسی شخص کے پاس بیوی ہے لیکن بد کردار ہے، بیوی ہے بد چلن ہے، بیوی ہے بد زبان ہے، گھر ہے ضرورت کے لیے کافی نہیں، جتنے افراد ہیں ان کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے، اور سواری موجود ہے لیکن ہر وقت خراب رہنے والی، سوار کے لیے بے آرام، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی، اور ہمسایہ ہے جو بدخواہ ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو تکلیفیں دیتا ہے، تو یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ تو سوچیں کون سا جرم ہوا، کون سی ناشکری ہوئی کہ آپ کو یہ 4 چیزیں میسر آئیں۔ تو اس لیے الرزاق کے در پر بھی آئیں، اور الرزاق کے در پر آنے کے بعد اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، الرزاق اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا، اور اگر الرزاق کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اس کی پکڑ بھی بہت شدید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے در پر آنے اور اپنے گھر سے رزق پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ الرزاق کے ساتھ رشتہ مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام ناظرین، رزاق اپنے رزق سے مالا مال فرماتا ہے اور اس کے شکر کا مطالبہ کرتا ہے، شکر کرتے جائیں اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس پر قناعت کرتے جائیں تو وہ اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، خزانوں سے لبریز کر دیتا ہے انسان کو، اور اگر اس کی ناشکری کی جائے تو پھر وہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رزق کے حصول میں اس کے شکر گزار رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو اس لیے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق تلاش کرتے ہوئے حلال طریقے ازماؤ، حلال ذرائع استعمال کرو اور حرام سے بچو، کیونکہ جو اللہ نے رزق لکھا ہے، جو الرزاق نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا، وہ مل کے رہے گا، لہذا برے اور گناہ کے طریقے مت اپناؤ، اور رزق مل جانے کے بعد شکر ادا کرنا ہے، شکر۔ اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھیں۔ شکر پیدا ہی اس وقت ہوگا جب اللہ نے جو رزق آپ کو دیا اس پر نظر رکھیں، اور اگر دوسروں کی گاڑی، دوسروں کا گھر، دوسروں کا کاروبار، دوسروں کی دولت، دوسروں کے بینک بیلنس پر نظر ہوگی تو شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے، اللہ نے خوبصورتی اس کو تم سے کم دی، جسمانی قوت اس کو تم سے کم دی، اللہ نے مال و دولت اس کو تم سے کم دیا، اس کا گھر تمہارے گھر سے چھوٹا ہے، اس کے پاس صحت اور تندرستی ویسی نہیں جو تم کو ملی ہے، بیوی بچے ویسے نہیں ہیں جو تم کو ملے ہیں، تو اس کو دیکھو، تمہیں شکر کی توفیق ملے گی۔ اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی والی کو دیکھ دیکھ کے ہائیں بھرتے ہو، چھوٹا گھر ہے، بڑے گھر والے کو دیکھ دیکھ کے تمہارے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ناشکری ہے، اس سے اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی اور شکر کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو باقاعدہ تعلیم دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ، جب روم اور فارس کی سپر طاقتیں، اس دور کی دولت مند قومیں تم فتح کر لو گے، ان کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے، تو پھر تم کیسے لوگ بننا پسند کرو گے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول نحمد اللہ، ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں گے کہ اس دور کی 2 سپر پاورز ایران اور روم دونوں کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں، یہ دشمن فتح ہو جائیں، یہ کافروں کی سلطنتیں ختم ہو جائیں اور مسلمان سپر پاور بن جائیں، تو اور کیا چاہیے، ہم تو شکر ادا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت کا بیان اپنی امت کو دے دیا، فرمایا عبد الرحمن ایسا نہیں ہونے والا، جب دولت کی کثرت آ جائے، اللہ کی نعمتوں کی فراوانی آ جائے، جب الرزاق تمہیں مالا مال کرے گا تو پھر ایک برائی بھی تم میں پیدا ہو جائے گی، ایک خامی بھی تم میں آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ تتنافسون، پھر تم آپس میں مقابلے بازی شروع کر دو گے کہ اس کا گھر چھوٹا ہے تو میں اس سے بڑا بناؤں گا، اس کے پاس چھوٹی گاڑی ہے میں اس سے بڑی گاڑی لوں گا، اور تم آپس میں مقابلے کرنے شروع کر دو گے، اللہ کی رضا چھوٹ جائے گی، الرزاق کے دیے ہوئے رزق پر شکر کم ہو جائے گا، اور صرف دنیا کی چکا چوند، دنیا کی ترقی، دنیا کا حسن و جمال اور دنیا کا مال و دولت تمہاری رغبت بن کے رہ جائے گا، اور تم مقابلے شروع کر دو گے۔
اور جب یہ مقابلے شروع کرنے والی بیماری آئی تو اس کے بعد دوسری بیماری تم میں آ جائے گی، ثم تتحاسدون۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے شروع کر دو گے تو پھر دوسرے کی نعمتیں دیکھ کر اس کو مبارکباد دینا، خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ چھوٹ جائے گا اور تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے، تمہارے دل تنگ پڑ جائیں گے، دلوں کے اندر بغض آنا شروع ہو جائے گا، دوسروں کے ساتھ نفرت آنی شروع ہو جائے گی، دوسروں کو دیکھ کر، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر تم آہیں بھرو گے اور نظریں لگانی شروع کر دو گے۔ اور جب یہ مرحلہ بھی تم نے کراس کر لیا، ثم تتدابرون، پھر تعلقات ٹوٹ جائیں گے، پھر تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ مشکل میں کام نہیں آؤ گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے۔ الرزاق نے تو رزق وافر دیا تھا، لیکن تم کن کاموں میں پڑ جاؤ گے؟ تم ایک دوسرے سے منہ موڑ کر بھاگ جاؤ گے، مشکل میں چھوڑ کر اپنے بھائی کو چلے جاؤ گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے۔ اور جب یہ مرحلہ بھی کراس کر لیا، ثم تتباغضون، پھر نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو آج دیکھیے اپنے چاروں طرف، الرزاق وہ اللہ جس نے رزق کی فراوانی کی ہے، جس نے نعمتوں کی بہار لگا دی ہے، اس کی ناشکری کرتے ہوئے ہم یہ سارے مرحلے کراس کر چکے ہیں، اور اب چاروں طرف نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، حسد ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے ہم منہ موڑ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اے رزاق جو رزق دیا ہے اس پر شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنی نعمتیں دی ہیں ان کو اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو رزق دیا ہوا ہے اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔